پیغمبر جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں, جن کی سیرتیں آج تک محفوظ ہیں, ان کی بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی جو زنا کرنے والا ہو, عیاشی کرنے والا ہو, گے سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, ہومو سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, اس کی باتوں پر آپ اتنا بلیو کر رہے ہو, اتنا یقین کر رہے ہو کہ اس کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہو, ٹکر لے رہے ہو. خدا کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, یہ بہت تباہی والا سودا ہے. اللہ نے فرمایا اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم اور مجرم, نیک اور برا, سب کا انجام سیم. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کیسے فیصلے کرتے ہو. تو اس پر بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے, خود بخود بنی ہے, تو پھر تو حساب و کتاب نہیں ہے. اگر کسی نے اس کو بنایا ہے تو پھر وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے. جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. پھر یہ پاگلوں والی بات ہے, مٹی ہو کے ختم تو زندہ کیسے ہوں. اب جو میرے جو بیان میں جو ملحد لوگ ہیں نا, جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ جب مجھ پہ ری ایکشن کرتے ہیں نا, میرے دلائل کا جواب دیتے ہیں, تو شادیوں والی بات اٹھاتے ہیں اور ری ایکشن کلپ بناتے ہیں. حالانکہ آپ سے ہمارا پھڈا شادیوں پہ نہیں ہے, آپ سے تو اس پہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا. تو اس کا جواب دو نا. وہ تو بات کا ٹاپک ہے, وہ تو پہلے اللہ کو مانو گے, پھر رسول کو مانو گے, پھر اس کے بعد ہے. تو وہ یہ ٹاپک نہیں چھیڑتے جو میں دلائل دیتا ہوں. میں نے ایک بیان میں دلیل دی تھی کہ چائنا کی ٹوپی جو ہمارے سر پہ رکھی ہوتی ہے, اس میں تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. کروڑوں سال میں بھی ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, اربوں سال میں بھی. تو یہ ٹوپی جس کھوپڑی پہ رکھی ہوئی ہے, وہ کھوپڑی خود سے وجود میں کیسے آ گئی. اور ایسی خوبصورت کھوپڑی کہ جو ٹوپی سے زیادہ پیچیدہ ہے, ٹوپی سے زیادہ. اس میں 2 آنکھیں ہیں, ناک ہے, کان ہے, زبان ہے, دانت ہے. اور بے جان آنکھ, بے جان زبان, بے جان ناک نہیں, سونگھنے والی ناک, دیکھنے والی آنکھ, سننے والے کان, چکھنے والی زبان. اور یہ چیزیں خود ہر عضو ایک عجیب مشین ہے جس میں ایک عضو بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. تو یہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے, یہ ڈیجیٹل کیمرے کی 100% کاپی ہے. جو ڈیجیٹل آنکھ ہے نا, جس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ سائنسدانوں نے جو ڈیجیٹل کیمرہ بنایا ہے, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا. یہ ایک سائنٹسٹ سے میں نے خود سنا ہے. لہذا یہ نہیں کہنا کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. آپ کہہ سکتے ہیں نا کون سی کتاب بھائی, حوالہ. میں نے خود سنا ہے, اور آپ ماہرین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی ہے. اور سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں اس وقت, ان میں زیادہ تر وہی ہیں جس کی پہلے سے کوئی مثال ملتی ہے, اس کو کاپی کیا گیا ہے. تو کاپی خود نہیں بن رہی, اوریجنل کا کہہ رہے ہیں وہ اتفاق سے بن گیا. کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں, پاگل. لیکن آپ ملحدین کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بناتے ہیں, کبھی میرے خلاف, کبھی دوسرے علماء کے خلاف. آپ ان کی ویڈیوز میں سائنسی تحقیقات ایسے دیکھیں گے جیسے یہ خود بہت بڑے سائنٹسٹ ہوں, ایسی. اور وہ اس سے بھرم میں لیتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہوتا, تو بھرم میں لیتے ہیں. تو اس لیے خوب یاد رکھیں, سائنس کے لحاظ سے جواب دینا تو سائنس کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو سائنس
پڑھتا ہے, جانتا ہے اور اس کی ٹرم سے واقف ہے, اور اس کو سمجھنا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن میں سائنس کی تھیوریز بیان نہیں ہوئی ہیں, ورنہ صرف وہ چند پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کی کتاب کے لیے تو قرآن ان کو تو سمجھ میں آتا, قرآن عام پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. او بھائی, باتیں نہ ہونا اس کی علامت اللہ کا کلام ہے جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اگر اس میں سائنس کی گہری باتیں ہوتی تو یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا, یہ عام پبلک کے لیے نہ ہوتا. قرآن کے دلائل دیکھو گا کیا انداز ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب ہے تو سائنسدانوں کی میں اپنے اسٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں. جو اللہ کا انکار کرتا ہے نا قرآن, اس سے کیسے بات کر رہے ہیں وہ. بھائی سائنسدانوں کو ایک طرف رکھو, اونٹ کو دیکھو, دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو کیسے بن گیا. اتفاق سے ایسا جانور وجود میں آ سکتا ہے, کروڑوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں آ سکتا. تو میرے اس بیان پہ ایک کمبخت ایتھیسٹ نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ چائنا کی ٹوپی خود سے وجود میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی ہے, لیکن یہ کھوپڑی خود سے وجود میں 5 ارب سالوں میں آئی ہے. کوئی 4 دن میں تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں بنی ہے, بلکہ کتنے ارب سال میں, 5 ارب سال لگے اس کھوپڑی کے, بولو بھائی, بننے میں. تو آدمی کہتا ہے یار 5 ارب میں تو ہو گیا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم 10 ارب سال میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک ڈیجیٹل کیمرہ کیوں نہیں بن گیا 10 ارب سالوں میں خود سے, جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرہ جو صرف ایک آنکھ کے برابر ہے, اس جیسی کوئی چیز اب تک خود سے وجود میں نہیں ہے. انسان بنا رہا ہے تو بن رہی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ جس کیمرے کو دیکھ کے بنایا گیا ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں آ گیا. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہ کہتے ہیں نا اسلام ڈراتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت کہ بندوں کو جہنم میں ڈالے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کی ایک صفت ہے جس کو صفت غضب کہتے ہیں. وہ نافرمانوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور جب بھی کوئی طاقتور غصے کا اظہار کرتا ہے تو ہر ایک کا اظہار کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس میں جس کو غصہ آ رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اور جس پر آ رہا ہے اس کے جرم کو بھی دیکھا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو, بڑے بھائی نے آپ سے کہا پانی لے کر آؤ, 3 دفعہ کہا آپ نہیں لائے, غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ باپ نے کہا 3 دفعہ پانی لے کر آؤ, نہیں لائے, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن دونوں کے غصے کے لیول میں فرق. باپ کا حق بھائی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. تو شخصیت کے بدلنے سے نوعیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. علاقے کا تھانے دار ہے, وہ اپنے کسی ایک عام ملازم سے کہتا ہے پانی لے کر آ بھائی. وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی آرڈر چلتے ہیں ساری دنیا میں, نہیں تو اپنے ایریا میں تو چلتے ہی ہوں گے نا. اب اس کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کو غصہ زیادہ ہے. بادشاہ کے نافرمانی کریں گے تو عین ممکن ہے بغاوت کا کیس ڈال دے آپ کے اوپر. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک عرب کنٹری, اس میں ایک شخص کو پاکستانی کو بلایا, میں اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, تو پاکستانی کو بلایا اور جتنے بھی بینک ہیں نا اس ملک میں وہ سارے اس کے حوالے کر دیے انہوں نے, اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ اور شاہی محل کا پروٹوکول. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ, ایک عرب کا اسٹیبل ملک ہو اور اس میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ بادشاہ خود دے رہا ہو, رائل فیملی سے آپ کے تعلقات, اور بادشاہ نے اپنے محل میں بلا کے, وہ اس پاکستانی نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. تو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا, میں نے کہا کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ تو اتنی, یعنی بینک کا تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے, لیکن وہ جن صاحب کا واقعہ بتا رہے تھے ان کو جائز ناجائز سے اتنی نہیں تھی. تو میں نے کہا جب اتنی ان کو ایک کروڑوں میں تنخواہیں مل رہی ہیں اور اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے, اور تو کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کا جو اتنا قرب ہے نا یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے. جتنا پروٹوکول, یہ چونکہ بادشاہ جاب دے رہا ہے نا تو تنخواہ اپنے حساب سے دے گا,
لیکن جس دن اس کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا تو یہ سزا بھی اپنے حساب سے دے گا, کیونکہ یہ عرب کے بادشاہ, ان کا میٹر کسی بھی وقت میں شارٹ ہو سکتا ہے. تو میٹر شارٹ ہوا تو یہ تو سیدھے سیدھے گردن اڑاتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا پیسہ نہیں کروں, ہر وقت جو خوف کی کیفیت میں رہوں گا نا, کوئی بادشاہ سلامت کے مزاج عالی کے خلاف کچھ ہو نہ جائے. تو بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اتنے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو پھر چھوٹی غلطیاں بھی کیا ہوں گی, بڑی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اب ہم اللہ سے تعلق رکھیں نہ رکھیں, اللہ کا مخلوق سے تعلق ہے, وہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو جب آپ نافرمانی کریں گے تو یہ نافرمانی کس کی ہوگی, اللہ کی. اور اتنی بڑی نافرمانی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دو صرف اس بیس پہ کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا, حالانکہ اس نے اپنے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. پھر اللہ کو کی ایک صفت غضب, صفت غضب بھی اللہ کی ایک جو اللہ نے ہمیں بتائی, اس کی کیفیات ہم نہیں جانتے. وہ صفت غضب حرکت میں آتی ہے اور اس کی بیس پر اللہ اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے. اور پھر اس کا انتقام چھوٹا موٹا نہیں ہے, اس نے جہنم کی آگ رکھی ہے. تو یہ جتنے ملحد ہیں, اللہ کا انکار کرنے والے, فکر کریں اپنی آخرت کی, فکر کریں, کیونکہ الحاد بہت اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور ان کی تھیوریز, ان کے نظریات سے نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ انگلش میں بات کرتے ہیں, یہ فلاں فلاں سائنس کا حوالہ دیتے ہیں, یہ فلاں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تم نے کیا وہ کتابیں جا کے دیکھی ہیں؟ اور تم نے کسی سائنٹسٹ سے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اور جو تمہیں بیان کر رہا ہے وہ خود بھی سائنسدان نہیں ہے. تو بھائی جو پیغمبر جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں, جن کی سیرتیں آج تک محفوظ ہیں, ان کی بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی جو زنا کرنے والا ہو, عیاشی کرنے والا ہو, گے سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, ہومو سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو, اس کی باتوں پر آپ اتنا بلیو کر رہے ہو, اتنا یقین کر رہے ہو کہ اس کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہو, ٹکر لے رہے ہو. خدا کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے, یہ بہت تباہی والا سودا ہے. تو مت اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ بھائی, مت بناؤ ایندھن. ہمارے یہاں مجھ سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی اسپیچ سنی, مجھے اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, مجھے فلاں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا, اس کی تو بات بڑی جاندار. کہاں سے جاندار ہے بات, یہ کوئی باتیں ہیں؟ تو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ٹوپی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سر پہ, وہ بنتی خود بخود نہیں ہے, سر پہ رکھی بھی خود بخود نہیں جاتی, اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کھوپڑی جس پہ رکھی ہوئی ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس کے ایک ایک پارٹ کو اگر آپ دیکھو گے نا, آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ کی اوریجنل ہے یہ, ٹھیک ہے نا, اور اب تک کیمرہ ایسا نہیں بنا ہے جیسی انسانی آنکھ. یہ روٹی سے چارج ہوتی ہے انسانی آنکھ, اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے, ان کو ایڈاپٹر چاہیے, کرنٹ چاہیے. اسی آنکھ سے زبان بھی چارج ہو رہی ہے, کان بھی چارج ہو رہے ہیں, آنکھ بھی چارج ہو رہی ہے, چلنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے, ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر ہاتھ ایسے, اچھا آنکھ خود نہیں بن سکتی, پھر یہ دونوں آنکھیں اتنی ترتیب کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کھوپڑی کے اندر خود بخود. سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا, یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی, ایک ادھر جا رہی ہوتی, ایک وہ لطیفہ بہت سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کیا کریں یار. وہ ایک آدمی کو بیچارے کو بھینگا پن تھا آنکھوں میں, تو کسی لڑکی نے کہہ دیا اس کو کہ تمہاری آنکھیں کسی فلم اسٹار سے ملتی ہیں. تو بیچارہ ایسے ہی مذاق کیا اس نے, وہ متاثر ہو گیا کہ شاید ملتی ہوں بھائی. تو اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ, یہ فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو اس سے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلم اسٹار سے کہاں سے ملیں گی. تو کس قدر بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے کہ آنکھوں کا جو بیچ والی پتلیاں ہوتی ہیں نا, ان کا فاصلہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتا. یوں دیکھو گے تو دونوں گھومتی ہیں, اس لیے کہ دو کیمرے ہیں نا, دو کیمرے جب دو لینسز جب لگیں گے تو بہت تمیز سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے.
بھائی لینس اگر ایک ہو تو آسان ہے, اس کو دو ہو تو پھر وہ جو روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی دونوں میں سیم آنی چاہیے. ذرا سی بھی ہو گئی تو ایک کے دو یا دو کے چار نظر آئیں گے, یا بندہ آڑا ترچھا نظر آئے گا اس میں.